السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، میں ہوں شہزاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا SM کورین یوٹیوب چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ بہت سے دوستوں کے میسج آئے تھے کہ جاب روسٹر فارم فل کرنے کے بارے میں طریقہ اپلوڈ کر دیں، تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو چلو فارم فل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے KLT نمبر ہے، تو KLT میں اپنا KLT نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد تو اپنا CNAC نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ پاسپورٹ کے مطابق اپنا نام لکھے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، اس کے بعد ایج، اپنا جینڈر لکھے، آپ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے یا سلیکشن کر دے۔ تصویر کے بارے میں آتے ہیں، تو تصویر جو ہے نا آپ نے آف وائٹ بیک گراؤنڈ والی ڈالنی ہے، سر پر ٹوپی نہ ہو، چشمے نہ پہنے ہو، کہ آپ کا فیس اور آپ کے کان اور آپ کا سر سارا پکچر میں صحیح طرح کلیئر نظر آئے۔ اس کے بعد اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے، پاسپورٹ کا ایشو ڈیٹ جو ہے وہ لکھنا ہے، پاسپورٹ ایکسپائریشن ڈیٹ جو ہے وہی لکھنا ہے۔ اچھا، سب سے ضروری یہ ہے پاسپورٹ کے بارے میں، تو جتنے بھی میرے دوست ہیں انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے، تو یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ جو اس میں ایکسپائریشن 1 سال سے زیادہ ہونا کہ 1 سال والے کم ہو، تو وہ اپنی پاسپورٹ کو جلد از جلد رینیو کرا لے۔ اس کے بعد ایڈریس ہے، تو آپ نے یہاں پر اپنے گھر کا پورا پتہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد فون نمبر ہے، تو اپنا واٹس ایپ نمبر آپ نے اپنا نمبر دینا ہے، اس کے بعد اپنے بھائی کا دینا ہے، اپنے والد صاحب کا دینا ہے، اور اگر گھر کا کوئی نمبر ہو تو وہ ڈالنا ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے، لیکن کسی کا اور بھائی کا نمبر آپ ڈال سکتے ہیں۔ جس بندے کی جتنی ہائٹ ہے تو وہ یہاں پر اپنی ہائٹ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو ہائٹ سینٹی میٹر میں ایشو آتا ہے تو گوگل میں سرچ کرے کہ جس بندے کا جتنا فیٹ ہے تو وہ اس کے سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لے، تو یہاں پر لکھ دے۔ اس کے بعد وزن ہے، اس کے بعد آئی ٹیسٹ ہے، تو اس میں لیفٹ اور رائٹ دونوں لکھنے ہیں، 6x6 اگر کوئی بندے کا نظر کمزور ہے، چشمے پہنتا ہے، تو وہ اپنے ٹیسٹ کے بارے میں اسی حساب سے لکھ دے۔ رائٹ جو اس کی آنکھ ہے وہ کتنی ہے، اور لیفٹ آنکھ جو اس کی اپنی میئرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کلر بلائنڈ جو ہے تو آپ نے یہاں پر نارمل لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں میڈیکل ایگزامینیشن کے بارے میں، تو ڈیٹ آف ایگزامینیشن لکھنا ہے، میڈیکل سینٹر لکھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ اب یہاں پر ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں آتے ہیں۔ پہلے والا ہے لیفٹ، تو یہ نارمل کرنا ہے، رائٹ والا بھی نارمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پاؤں، تو پاؤں کی جو ہے نا لیفٹ پاؤں کی بھی نارمل کرنا ہے اور رائٹ۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ یہاں پر ایب نارمل لکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایب نارمل لکھتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینسل ہی ہوگا۔ اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے اور اپنے اسکل ٹیسٹ کے بارے میں لکھنا ہے، تو یہاں پر آپ نے یس لکھنا ہے کہ اگر کسی بندے نے اسکل ٹیسٹ دیا ہے تو وہ یس لکھے۔ اگر کسی بندے نے اسکل ٹیسٹ نہیں کیا، وہ موجود نہیں تھا، تو وہ یہاں پر نو لکھ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے یہ پریفرڈ ریجن کی۔ آپ سے پوچھتا ہے کہ کوریا میں کون سے شہر کون سے ضلع میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر اینی لکھنا ہے، ANY اینی لکھنا ہے۔ فرسٹ چوائس میں بھی اینی لکھنا ہے اور سیکنڈ چوائس میں بھی اینی لکھتا ہے کہ میں کوریا میں کہاں پر بھی کام کر سکتا ہوں۔ ڈیزائرڈ انڈسٹری وہ بندوں کے لیے ہے، کیٹیگری مینوفیکچرنگ ہے۔ اس میں ایسے بندے ہیں کہ کسی نے فرنیچر کے لیے دیا تھا، کسی نے فشنگ میں دیا تھا، تو جس بندے کا جو کیٹیگری اور اس کے بعد سب کیٹیگری ہے تو وہ یہاں پر لکھے۔ میرا اپنا جو ہے نا کیٹیگری مینوفیکچرنگ میں ہے اور سب کیٹیگری جو ہے نا میرا اسمبل ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ اپنا KLT اٹھائے اور اپنے KLT پر اپنی مینوفیکچرنگ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد اپنی سب کیٹیگری بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈیوٹیز کنسٹرکشن اونلی ہے، آپ نے یہ والا خانہ
اسی طرح سے خالی چھوڑنا ہے۔ اب اس کے بعد ای پی ایس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو انڈسٹری، تو میں نے آپ کو بولا کہ جس بندے نے جس میں سلیکشن کیا تھا اس کی کیٹیگری تھی، تو آپ نے مینوفیکچرنگ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا ٹیسٹ ڈیٹ لکھے، اپنا سکور کے بارے میں لکھے کہ آپ کی ریڈنگ میں کتنے مارکس ہے اور لسننگ میں کتنے مارکس ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ٹوٹل سکور لکھنا ہے، ریڈنگ اور لسننگ کے سکور کو پلس کر کے یہاں پر ٹوٹل سکور لکھنا ہے، اور یہاں پر اور اس کے بعد ایوریج سکور لکھنا ہے۔ ایوریج سکور آپ اس طرح سے لکھیں گے، اگر کوئی بندہ نہیں جانتا تو آپ اپنے ٹوٹل سکور جو ہے، اگر کسی بندے کا 120 سکور ہے تو وہ 200 پر تقسیم کرے، ٹھیک ہو گیا، اور ملٹیپلائی بائی 100 کر دے، تو وہاں پر اس کا ایوریج سکور آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی بندے کا 120 مارکس ہے تو وہ 120 تقسیم 200 کر دے اور اس کے بعد ملٹیپلائی 100 کر دے، تو اس کا یہاں پر تقریباً 60% آئے گا۔ اس کے بعد ایکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے، کسی نے بیچلر کیا ہوا ہے، ایسوسیٹ ڈگری اگر کسی بندے کے پاس ہے۔ اچھا، بہت سارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے ایف اے ایف ایس سی مطلب سیکنڈ ایئر تک ایجوکیشن کیا ہو تو وہ ہائی اسکول میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہائی اسکول اور میٹرک اسی میں ہی آتا ہے، کیونکہ کوریا کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ 12 تک ہائی اسکول میں ہی آتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا یونیورسٹی اور کالج لائف سٹائل شروع ہوتا ہے۔ جس بندے کا جو ایجوکیشن ہو وہ یہاں پر لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ووکیشنل سکول، مطلب کہ کسی بندے کے پاس ہنرمندی کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو، یا نوا ٹیک سے یا ووکیشنل سکول سے اس نے تعلیم حاصل کیا ہو، اگر الیکٹریشین میں ہو، ویلڈنگ میں ہو، کسی اور چیز میں جس میں اس نے ٹریننگ حاصل کیا ہو اور اس میں اس کا ایکسپیرئنس ہو، تو وہ یہاں پر لکھ سکتا ہے، اپنا لیول کے بارے میں لکھ سکتا ہے، اور میجر جو اس کا تو وہ اپنے لیول کے مطابق یہاں لکھ سکتا ہے، اور میجر جو جس سبجیکٹ میں اس نے تعلیم حاصل کیا ہے تو وہ یہاں پر لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے لینگویج پروفیشنسی کی۔ تو میرے دوستوں کو سب کو یہ سجیشن ہے کہ آپ نہ ایکسیلنٹ لکھیں اور نہ پور لکھیں، آپ فیئر لکھیں، کیونکہ کورین زبان ٹیسٹ پاس کر کے اس کے بعد اسکل پاس کر کے بندہ اتنا تھوڑی سی بول چال کر سکتا ہے، تو نہ وہ ایکسیلنٹ میں آتا ہے اور نہ وہ پور میں آتا ہے۔ جو تھوڑی بول چال کر سکتا ہے تو وہ فیئر میں آتا ہے، تو ہم نے یہاں پر فیئر کا کھانا فل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بندے کو انگلش آتی ہے، اچھی آتی ہے، نہیں آتی، تھوڑی آتی ہے، تو وہ اسی طرح حساب سے آپ لکھیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فیئر والے خانے کو فل کریں۔ اس کے بعد ادر لینگویج میں اگر کوئی بندہ اردو بول سکتا ہے، کوئی بندہ پٹھان ہے پشتو بول سکتا ہے، تو وہ یہاں پر اپنی لینگویج کے حساب سے یہاں پر وہ ٹک کر سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی لینگویج میں وہ پھر ایکسیلنٹ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد لائسنس، اگر کوئی ایسا بندہ جس کے پاس لائسنس ہو، جیسے کہ ایل ٹی وی لائسنس ہو، ایچ ٹی وی لائسنس ہو، کوئی ڈرائیور ہو، اس طرح سے کوئی لائسنس ہو اس بندے کے پاس، یا کوئی باہر ملک میں رہا ہو اور باہر کا لائسنس مطلب کہ دبئی کا، سعودیہ کا کوئی لائسنس ہو ڈرائیونگ کا اس کے پاس، تو وہ یہاں پر مینشن کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ ورک ایکسپیرئنس، اگر کسی بندے کا ورک ایکسپیرئنس کے بارے میں ہے تو وہ یہاں پر لکھ سکتا ہے، نہیں تو ادروائز آپ نے اس کو خالی چھوڑنا ہے۔ کوئی ایسا بندہ جو کوریا میں رہا ہو تو ورک ایکسپیرئنس ان کوریا، ایسا بندہ جو کوریا میں رہا ہو تو وہ یہاں پر یس نو کر سکتا ہے، کیونکہ جتنے بندے ہیں وہ فریش ہے تو وہ یہاں پر نو کر سکتا ہے، اور فارنر رجسٹریشن نمبر یہاں پر نیل کرنا ہے۔ نیم آف دا اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کی سب سے لیٹسٹ ڈگری، ڈپلومہ کیا ہے، جو سب سے آخری آپ کون سے کلاس سے پڑھے ہو، مطلب کہ کوئی بندہ میٹرک ہو، کوئی بندہ سیکنڈ ایئر پاس ہو، کوئی بندہ فورتھ ایئر پاس ہو، تو وہ یہاں پر اپنی
جو ڈپلومہ جو ڈگری اس نے لی ہے تو وہ یہاں پر اپنی یونیورسٹی یا کالج کا نام لکھ سکتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنے صوبے اور شہر کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے ڈگری پاس کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایمرجنسی کانٹیکٹ انفارمیشن میں آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے، کنٹری آف ریزیڈنسی لکھنی ہے، ٹیلی فون نمبر، ایمرجنسی نمبر آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، اپنا بھی دے سکتے ہیں، بھائی کا بھی دے سکتا ہے، اپنے گھر کا بھی دے سکتا ہے، اپنے والد صاحب کا بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ اپنا نام انگلش میں کیپٹل میں لکھے۔ یہ جو سارا فارم ہے یہ ہم نے کیپٹل میں فل کرنا ہے۔ تو ٹیلی فون نمبر 1 اپنے والد صاحب کا لکھے یا اپنے بھائی کا، اور ٹیلی فون نمبر 2 اور ریلیشن ٹو یو، کیا تعلق ہے آپ کو اس کے ساتھ، آپ کے فادر ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کی امی ہے، تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتا ہے۔ ہیو یو ایور یوز اینی ادر ڈپارٹ۔ اچھا، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بندہ جو اس کا کوئی اور نام ہو تو وہ یہاں پر اپنا لکھ سکتا ہے، نہیں اگر نہیں ہے تو یہاں پر ہم نو کریں گے۔ اگر کسی بندے کا ہے تو وہ یس پر کلک کر کے اپنے فیملی نام اور گیون جو اس کا نام ہے تو وہ لکھ سکتا ہے۔ یہ اس کے بعد از دا انوائٹی اے سٹیزن آف مور دین ون کنٹری، ایسا بندہ جس کے پاس ایک ملک کے علاوہ دوسرے ملک کا شہریت ہے، مطلب جس بندے کے پاس دوہری شہریت ہے، مطلب کسی بندے کے پاس UK نیشنلٹی ہے، کسی کے پاس کینیڈا کی، اٹلی کی، امریکہ کی، دبئی کی، سعودیہ کی، کسی چیز کی کسی بندے کے پاس نیشنلٹی ہے تو وہ یہاں پر یس کر کے اور اپنا ڈیٹیل انفارمیشن یہاں پر لکھ سکتا ہے۔ ڈز دا انوائٹی ہیو اینی ادر ویلڈ پاسپورٹ، اسی کے بارے میں دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نیشنلٹی ہے تو وہ اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل یہاں پر کسی کے پاس ہے تو وہ یس کر دے، ادروائز نو کر دے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اپنا پاسپورٹ ٹائپ، ریگولر پاسپورٹ نمبر، کنٹری کا پاسپورٹ اور ڈیٹ آف ایکسپائری یہاں پر مینشن کر کے لکھ سکتا ہے۔ ہیز دا انوائٹی ٹریول ٹو کوریا ان دا لاسٹ 5 ایئر، اس میں کہہ رہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کوریا میں رہا ہو 5 سال تو وہ یہاں پر اپنا یس کر کے ڈیٹیل دے سکتا ہے، ادروائز جتنے بھی بندے ہیں وہ فریش ہے تو وہ یہاں پر ہم نو کریں گے۔ اچھا، یہ اس کے بارے میں کہہ رہے کہ کوئی ایسا بندہ جو اپنے ملک سے باہر 5 سال رہا ہو، اگر کوریا میں ہے یا کوریا کے علاوہ کوئی ایسے کنٹری میں رہا ہو تو وہ یہاں پر اپنا لکھ سکتا ہے، ادروائز نو کر دے۔ اس کے بعد پرسنل انفارمیشن آف یور اسپاؤس، ایسا بندہ جس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنے فیملی، اپنی فیملی کا نام لکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کا نام ہے اس کی بیگم کا تو وہ لکھے، اس کی تاریخ پیدائش، اس کی قومیت، اس کا ایڈریس اور اس کی کانٹیکٹ انفارمیشن۔ اگر آپ اپنا بھی دے سکتا ہے تو کوئی ایشو نہیں، ادروائز اگر آپ کا بیگم کا نمبر ہے تو دے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے، اپنا بھی دے سکتے ہیں۔ ڈو یو ہیو اینی چلڈرن، اگر کسی بندے کے بچے ہیں تو وہ یہاں پر یس کر کے اپنے بچوں کی تعداد لکھ سکتا ہے، ادروائز جو غیر شادی شدہ ہے تو وہ یہاں پر نو کر دے۔ اچھا، اب یہ ہے پلیز چوز 1 2 3 ڈیزائرڈ انڈسٹری فرام دا فالوئنگ۔ اچھا، اس میں ہے کہ آپ نے ان فیکٹریوں میں، ان انڈسٹریز میں کسی 3 کی چوائس کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو ویزے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ آف ربر اینڈ پلاسٹک انڈسٹری میں سب سے زیادہ آتے ہیں، اس کے بعد مینوفیکچرنگ آف بیسک میٹلز میں سب سے زیادہ ویزے آتے ہیں، مینوفیکچرنگ آف الیکٹرانک کمپوننٹ، کمپیوٹر، ویژول، ساؤنڈنگ اینڈ کمیونیکیشن اکوپمنٹ، اس کے بارے میں سب سے زیادہ ویزے آتے ہیں، بلڈنگ آف شپس اینڈ بوٹس، یہ بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے بارے میں سب سے زیادہ ویزے آتے ہیں، مینوفیکچرنگ آف فرنیچر اس میں سب سے زیادہ ویزے آتے ہیں، اور ادر اس میں سب سے زیادہ ویزے آتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کہ 6-7 کو سلیکٹ کریں، ایسا نہیں ہے، آپ اس میں سے کسی 3 کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے
बैंक अकाउंट डिटेल। तो फॉर्म फिल करते वक्त हर बंदे को ये लाजमी होना चाहिए कि वो अपना बैंक अकाउंट जिस बंदे का हो तो वो यहाँ पर लिख सकता है। अगर किसी का नहीं है तो वो जल्दी अपने अकाउंट बनाकर यहाँ पर अपनी अकाउंट डिटेल दे सकता है, क्योंकि इसके बगैर फॉर्म फिल करना मुमकिन नहीं है। अपना अकाउंट नंबर लिखे, बैंक का नाम लिखे, ब्रांच का नाम जो है वो लिखे, ब्रांच कोड लिखे और उसके बाद बैंक कोड, स्विफ्ट कोड। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब गूगल पे जाएं और गूगल पे सर्च करें कि आपके जिस बैंक में अकाउंट है तो वो आप उसका स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। आप अपने बैंक से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल पर सर्च करके अपने मुतल्लिका बैंक के मुताबिक आप लिखे और स्विफ्ट कोड डालें तो वो आपके पास स्विफ्ट कोड आ जाएगा। उसके बाद सबसे आखिरी पेज जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो अपने नाम लिखे, सोंग म्योंग, उसका नाम पासपोर्ट के मुताबिक, उसके बाद उसकी तारीख़ पैदाइश, उसके बाद उसकी नेशनलिटी, उसके बाद उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर लिखिए। 6, 7, 8, 9 वाले जितने भी खाने हैं आपने 9 वाले खाने को आनियो वाले खाने को आपने फिल करना है। किसी भी बंदे को यहाँ पर यस नहीं करना, ठीक है। सारे को ये लाजिम है कि वो यहाँ पर आनियो यानी कि 9 वाले खाने को फिल करे। उसके बाद सबसे आखिर में आए तो उस बंदे का अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखना चाहिए और यहाँ पर दस्तखत करके अपना फार्म प्रिंट करवाए। प्रिंट करने के बाद OEC दफ्तर जाके वहाँ पर सबमिट करवाए। आज के लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।